اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کی اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد کی طرف قوم عاد تھی، یہ اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہود علیہ السلام کو۔ قالا کہا ہود علیہ السلام نے یا قوم عبد اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود نہیں ہے غیرہ اس اللہ کے علاوہ۔ ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، کیا اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ ہود علیہ السلام بھی وہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ آپ جانتے کفار مشرکین نے تو بت بنا رکھے تھے، 360 بت، ہر دن کا ایک خدا، کسی کوئی بارش دیتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے، کوئی کچھ، پتہ نہیں کیا اس طرح نے بنا رکھے تھے۔ آپ جانتے جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کے ساتھ وہ بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کیا فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل جاتا رہا، اور بت جو تھے وہ آپ سے سارے توڑتے جاتے تھے، کہ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا وہاں سے صاف کروایا تھا، بتوں کی نپاکی جو تھی وہ ساری ختم کروائی گئی تھی، تب یہ مکہ اور مدینہ جو سارے بعد ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ کیا جھوٹ گڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ مورتیاں بنا کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، یہ ہمارا خدا ہے۔ یا قومی اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، پیسے نہیں مانگتا۔ ان اجریہ نہیں اجر میرا الا مگر الذی اس ذات پر ہے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، کس پر ہے؟ رب پر ہے میرا۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا قوم استغفروا اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ معافی مانگنے کے بعد کیا کرو؟ اس اللہ ہی کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو گے، پکی سچی توبہ کرو گے، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء وہ بھیجے گا تمہارے اوپر آسمان سے، علیکم مدرارا تمہارے اوپر مسلسل برسنے والی کیا؟ بارش۔ قحط سالی تھی نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بارش نہیں ہو رہی یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور تمہیں زیادہ دے گا قوت، زیادہ قوت میں کرے گا، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طرف قوت کی، یعنی تمہاری قوت کو بھی اللہ بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ تم پھرنا گناہ گار ہو کر۔ قالو کہنے لگے یا ہود، اب ان کی قوم کہہ رہی ہے یا ہود اے ہود ما جیتنا نہیں تمہارے پاس لایا بھی بینات کوئی واضح دلیل، وما نحنو اور نہیں ہم بھی تاریکی چھوڑنے والے آلہاتنا اپنے معبودوں کو ان قولی کا تیرے کہنے سے۔ وہ کیا کہنے لگے ہود علیہ السلام کہ آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، ہم آپ کے کہنے سے، صرف آپ کے کہنے سے اپنے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین اور ہم تجھ پر کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ان نقول آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اتنے سرکش ہے ہٹ درم ہے، کہہ رہے ہیں ان نقول الا تراکا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم جو کہتے ہو نا کہ بتوں کی یعنی جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، الا تراکا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو ہمارے بت ہیں انہوں نے تمہیں اسیب زدہ کر دیا ہے، اسیب زدہ کر دیا ہے، بعض آلہاتنا بسوء بعض ہمارے معبودوں نے تمہیں برائی کے ساتھ چھو کے۔ وہ کہہ رہے کہ جو تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو نا تو ہمارے بتوں کے بارے میں کہ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، تو ہمارے بتوں نے تمہیں اسیب زدہ کر دیا ہے تمہیں چھو کر برائی کے ساتھ۔ کالا اب ہود علیہ السلام بولے انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا اور تم سارے بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون کہ میں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتا، مجھے کسی نے اسیب زدہ نہیں کیا، گواہ بن جاؤ کہ بے شک میں بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں گھر بار دیے، اللہ نے تمہیں سارے رشتے دیے، اللہ نے تمہارے لیے خوراک کا استعمال جو ہے خوراک کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ نے تمہیں سارا کچھ دیا، اور تم اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہو اور کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں تمہارے ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو تو تم مانتے نہیں ہو،
اس اللہ کو چھوڑ کر فقیدونی مکر کرو میرے بارے میں جمیعاً سارے کے سارے. تم نے جو برا سوچنا ہے برا کرنا ہے میرے بارے میں برا کرو, ٹھیک ہے. ثم لا تنظرون, اور مجھے مہلت بھی نہ دو. کتنا پکا یقین ہے نبی کا. وہ کہہ رہے سارے مل جاؤ میرے بارے میں, جو سوچنا ہے جو برا کرنا ہے جو مکر فریب چالیں چلنی ہے چال لو. ثم لا تنظرون, مجھے ڈیل نہ دو. انی توکلت علی اللہ, نہ ڈیل دو کیونکہ بے شک میں تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. ربی جو میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا بھی رب ہے. اگر وہ سمجھو تم تو تمہارا بھی رب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ما من دابۃ الا ہوا, وہ رب ایسا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی جاندار الا ہوا مگر وہی, آخذ پکڑے ہوئے ہے بناصیتھا, ہر ایک اس کی چوٹی سے. وہ رب کے سامنے ہے سب کچھ. رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, ہمارے دلوں کی بھی جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی جاندار ہے نا, جس کے اندر جان ہے, ہاں وہ چیوٹی ہے, جانور ہے, انسان ہے, کچھ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے نہیں کوئی بھی جاندار مگر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے, یعنی ہر کوئی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. اِنَّ ربی علی صراط مستقیم, اور بے شک میرے رب کی راہ جو ہے وہ سیدھی راہ ہے. میرا رب سیدھے راستے پر ہے, یا اس کی راہ جو ہے وہ سیدھی راہ ہے. اور یہ جو آیت ہے نا, یہ ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بچوں کے لیے پڑھتے ہیں. کیا؟ ما من دابۃ, بچے نافرمان ہیں, بچے نافرمان ہیں, بچوں کو فرما بردار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا ان ربی الی صراط مستقیم. 56 آیت ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک ما من دابۃ سے شروع ہونی ہے. اپنے بچوں کے لیے یہ آیت جو ہے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ظاہر اب بچوں کے ایسے طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے آپ کو اپنے بچے کے یہاں پہ یا تو ہاتھ رکھنا ہے, یا اس کو اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے, ایسے بال سر کے ایسے آئیں تو اس کو پکڑ کے آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, آپ یہ نہ کریں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے کرنا, اس طریقے سے کرنا ضروری نہیں ہے. ویسے ہی تصور کر لیں اپنے سارے بچوں کا, اور تصور کر لیں یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ میں نے اپنے بچے کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے ایسے, تو آپ نے یہ پڑھنی ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم. تصور کر لیں, یہ سر بھی پکڑنا ضروری نہیں ہے, بس آپ تصور کر کے 11 مرتبہ آپ نے آیت پڑھ کے اپنا بچہ جس کے اوپر جو نافرمان ہے یا فرما بردار بھی ہیں اس کے اوپر بھی, سب کے اوپر پڑھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون آگے جا کے بگڑ بھی سکتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دعائیں کر سکتے ہیں. چلانا اللہ تعالیٰ نے ہے, لیکن ایک کوشش ہے, آپ کوشش تو کریں. ماں کی دعائیں تو اللہ ویسے ہی قبول کرتا ہے. باپ کی دعا, باپ بہت کم دعا کرتے ہیں, مائیں تو ہر ٹائم مسلوں پہ بیٹھی رہتی ہیں, دعائیں کرتی رہتی ہیں. باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور باپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کرنا. لیکن چلو ہم عورتیں ہیں تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آیت اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے, وہ راستہ جس راستے کی دعوت دینے کے لیے نبی آئے تھے اس راستے پہ چلانے کے لیے اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.